آپ کو لوگوں کی پردہ دری کرنے سے بچاؤ، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، لگائی بجائی سے بچو، خاص طور پر نیک آدمی کی برائی سے بچو۔ وہ پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ کو راضی کر چکا ہو اور میں برباد ہو جاؤں اس کی برائی بیان کر کر کے۔ تو اللہ نے ہمیں رسول بھی ایسا علی شان دیا کہ اللہ اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کبھی اس کے وجود کی، کبھی اس کے چہرے کی، کبھی اس کے علم کی، کبھی اس کی ستاری کی، کبھی اس کی زلفوں کی، کبھی اس کے شہر کی، کبھی اس کے بول کی، قرآن کی عظمت، رسالت کی عظمت، پھر دین کی عظمت، دین کی عظمت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جاؤ تو لمبے والوں کو بھی بتا دو، واپڈا والوں کو بھی بتا دو، اور سارے مزدور امیر غریب امیرن غریبن کو بتا دو کہ اب دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کامل، واتممت علیکم نعمتی، وہ تمام، وہ کمال پر، وہ تمام پر، رضیت لکم الاسلام دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اسلام سب سے حسین دین بنا دیا گیا۔ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، سب سے حسین مذہب اسلام۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے حسین کتاب قرآن۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے حسین خالق اللہ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سب سے حسین رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے حسن کٹھے کرتے ہیں، اللہ بھی حسین، رسول بھی، کتاب بھی، دین بھی۔ ہاں بھائی، ہم حسین کیسے بنیں گے؟ جب ہم اس قرآن کی غلامی میں آئیں۔ اللہ نے اس میں ہمیں دستور دیے ہیں، دنیا میں کسی قوم کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، ہمارے پاس ہے، ہم چلتے نہیں۔ بادشاہوں کے لیے زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یہ بادشاہوں کا دستور آ گیا۔ تاجروں کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ تاجروں کا قانون آ گیا۔ بازار کیسا ہونا چاہیے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، زمیندارہ کیسا ہونا چاہیے؟ آتوا حقہ یوم حصادہ، قاضی کیسا ہونا چاہیے؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، وکیل کیسے ہونے چاہیے؟ میں کافی وکیلوں میں بیان کرتے پھر زمانہ گزر گیا، میں سوچتا تھا کوئی قرآن سے ملتا مواد وکلا کے لیے۔ کتنی دفعہ قرآن پڑھا، روز ہی پڑھتے ہیں، پڑھ 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 پڑھ، ایک دن ایک دم 5ویں پارے میں سے مجھے پورا رکوع مل گیا، اور ہے ہی وکیلوں کے لیے، یا وکالت چھوڑیں یا اس قانون کے مطابق عمل کریں۔ ولا، ایک آیت اس میں سے پڑھ کے سنت، ولا تقل للخائنین خصیما، بددیانت کی وکالت مت کرو، یہ وکیلوں کے لیے قانون آ گیا، بددیانت کی وکالت مت کرو۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا، آج تو تم نے جھوٹا کیس لڑنا شروع کر دیا۔ کتنے میاں چلوں دی عدالت ہے، کتنے جھوٹے کیس، تو وکیل فیس بھی لے جاندے ہیں، تو دوزخ بھی کمائی جاندے، نال موکل بھی جو دوزخ سٹی جاندے، نال آ بھی جاندے۔ بھائی چلو جان بین سے دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی وکیل، اس کا بھی وکیل، وہ کہتا میں نے پھاونا، میں نے کوئی گر دس، وہ وکیل سے کہہ رہا میں نے اسے پھنسانا ہے، مجھے کوئی راستہ بتاؤ، وہاں ہے ٹھوک دے۔ تو اب جھوٹی پیشیاں، جھوٹا کیس، جھوٹا مقدمہ، ایک پورا گھر برباد ہو رہا ہے۔ تو یہ پورا رکوع ہے، پورا رکوع ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تقل للخائنین خصیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اے میرے نبی جو بددیانت ہیں، بد کردار ہیں، آپ کبھی ان کی وکالت نہ کریں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، آپ کبھی ان کے وکیل نہ بنیں جو بددیانت لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں۔ آج تو آپ یہ خطاب تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے،
وہ نہیں آتا سونا میں دین تو آنکھیں نہ ہوں، وہ اللہ کا نبی تو ویسے ہی پاک معصوم ہے، وہ کہاں سے یہ کر سکتے ہیں؟ ان کے ذریعے سے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے سنو، آج اگر تم جھوٹے کے وکیل بن جاؤ گے، امن یکون علیہم وکیلا، پھر قیامت کو بھی وکالت کرو گے اس کی، قیامت کو بھی وکالت کرو گے اس کی؟ تو مجھے وکیلوں کے لیے بڑا مواد ملا قرآن سے، ساری وکالت اس ایک رکوع کے اندر موجود ہے۔ غریب کیسے ہونے چاہیے؟ لا یسألون الناس الحافا۔ امیر کیسے ہونے چاہیے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ماں باپ سے کیا سلوک ہونا چاہیے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اولاد کی کیسے تربیت کرنی چاہیے؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ میں صرف ایک آیت پڑھ کے آگے پورے مضامین ہیں، پورے مضامین ہیں۔ تو پوری زندگی کا احاطہ ہے۔ عورت مرد میں حلال طریقہ کیا ہے تعلق قائم رکھنے کا؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ اگر آپس میں نزاع ہو جائے تو جدائی کا کیا طریقہ ہے؟ الطلاق مرتان۔ آپس میں صلح صفائی ہو تو پھر کہتے ہیں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ کچھ صلح صفائی کے لیے بیچ میں لوگ پڑ جائیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ ہمارے پنچایتی جو فیصلے ہیں عدالت سے پہلے پنچایتی، یہ فاصلحوا بین اخویکم۔ لیکن اب مصیبت یہ ہے جو پنچایتی فیصلے کرنے والے ان کو شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور اب تو اس میں بھی بددیانتی آ گئی، وہ ادھر سے بھی پیسے کھا لیتے ہیں ادھر سے بھی پیسے کھا لیتے، یہ بھی کاروبار بن گیا۔ پہلے ادھر پٹھانوں میں تھا وہ جو جرگے ایسے ظالم ہیں وہ دونوں طرف سے پیسے کھا لیتے، اب ادھر بھی لوگ ایسے ہو گئے جو دونوں طرف سے اپنا پیسے کھانے میں لگے ہوئے۔ تو قرآن ایک مکمل دستور ہے۔ عورت کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ۔ بازار میں نکلے عورت کو کیسے نکلنی چاہیے؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ نظر کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے کھول کے بتا دیا۔ یحرم علیہم الخبائث یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ خالی بھائیوں میں آپ کو اشارے کر صاحب کے درد میں تھوڑا مجھے تو آدھا پونا گھنٹہ بات کرنی تھی، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ یہ میں نے صرف آپ کو آیات دے کر پورے زندگی کے دستور کی نشاندہی کی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل کتاب اللہ میں موجود نہ ہو۔ لیکن بھائی کوئی عمل کرنے والا ہوتا، کوئی راستہ نہ چلنے والا ہوتا تو راستہ تو اب بھی موجود۔ اور اللہ نے اس قرآن کو عملی نمونہ بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، پھر آپ نے عملی نمونہ بنایا اس کو صحابہ 1,24,000 کی ذات میں، جیسے نبی 1,24,000 سب سے افضل ترین نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان 1,24,000 صحابہ ہیں، جن جیسا افضل نہ کوئی ماں نے جنا نہ جنے گی، جنہوں نے ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، ان کو دنیا کا کوئی ولی ابدال غوث کتب نہیں پہنچ سکتا، ان کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ جنہوں نے خود سنا دیکھا، جنہوں نے دیکھا یا ان کو اللہ کے نبی نے دیکھا۔ یہ کیوں لکھا ہے علماء نے کہ بعض صحابہ نابینا تھے، انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، تو آپ نے ان کو دیکھا۔ عبداللہ بن ام مکتوم جو بہت بڑے صحابی ہیں، عبس وتولی، یہ آیت ان کی وجہ سے آئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، تب یہ نابینا ہے۔ ابو احمد رضی اللہ تعالیٰ نابینا ہے، تو بہت سے نابینا صحابہ، بہت سی نابینا عورتیں، اب انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا پر اللہ کے نبی نے آپ کو دیکھا ہے، تو یہ بھی وہ لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ ایک یہودی نے پوچھا ہے ایک مسلمان سے کہ تمہارا قرآن کون سا ہے؟ تو اچانک آگے ابو دردہ گزرے صحابی، تو انہوں نے کہا ہمارا قرآن یہ جا رہا ہے۔ مطلب ساڑھے کوئی پوچھے آتا تھا تاج کمپنی دا ہی چاہتے بھی کھاؤں نے ساڑھا قرآن تو ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا ہمارا قرآن یہ جا رہا ہے۔ تو بھائیو قرآن کو سیکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، پنجابی رواجوں سے توبہ کرو،
علاقائی رواجوں سے بالاتر ہو کے چلو، قرآن کے پیغام کو سینے سے لگاؤ، اس کے مطابق زندگی بناؤ، تو یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا، یہاں بھی عزت ہے، آگے بھی عزت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں، فاتحہ تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ سن رہے ہو بھائی؟ 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ اس وقت جو بڑی سے بڑی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے وہ تفسیر کبیر ہے، جو امام رازی نے لکھی ہے، 32 جلدوں میں ہے، 32 جلدوں میں، وہ پورے قرآن کی تفسیر ہے۔ اور حضرت علی کا ارشاد ہے، صرف سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے، یعنی ایک آیت 10 اونٹوں پہ۔ 7 آیات ہیں سورت فاتحہ کی، 7 آیات تو فی آیت 10 اٹھ ہو گئے۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کے تشریف فرما ہوئے اور مجمع کے سامنے بسم اللہ کی با، بے نہیں ہوتی، الف ہو بے ہو، اشور نہیں پڑھتے، ساڑھے کول تا بے ہو تے پے ہو تے تے ہو، یہ الف ہو بے ہو، بے بے با، بسم اللہ کی با، اس پر انہوں نے بولنا شروع کیا۔ فجر کی اذان ہو گئی، ابھی بے ختم نہیں ہوئی تھی، حالی بے کوئی نہ مکی، وقت مک گیا، بے کوئی نہ مکی۔ اتنا علم، اور چلو وہ تو سمجھ نہیں لے سکنے، ترجمہ تو سکھ لو خدا دے بندے کہ رب مینو آخیا کی ہے، روکیا کیڑی گل تو سن آخی کی جاندہ ہے۔ تو تبلیغ کا کام اس قرآنی زندگی کو سیکھنے کی محنت۔ ہم کوئی بھائیو، آپ کو پتہ ہی ہے، اتنے سالوں سے بات آپ سن رہے ہو میری، میں نے کبھی کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کی، نہ ہی اسلام کا یہ دستور ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ گالی دینے والے کو گالی دینا یہ کوئی انسانیت ہے؟ وہ کتا جو بھوک پاوے تو انہوں نے بھوکنا شروع کر دیا، اب یہ چپ کر کے پاس سے لگ جاؤ۔ تو اسلام کا دستور یہ ہے، گالی دینے والے کو گالی نہ دو، چپ۔ تو تبلیغ اس وقت دنیا میں واحد کام ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو کے کام، اور 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو کھینچ رہا ہے اور ہر مکتب کے مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے، اور اس میں نکل کے ہدایت مل رہی ہے لوگوں کو، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے آ رہے ہیں۔ دنیا میں پچھلے 1000 سال میں کوئی تحریک ایسی نہیں اٹھی جس نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو کھینچا ہو سوائے اس تبلیغ کے کام۔ اب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، 6 بر اعظم کے مسلمان جس سے متاثر ہوئے ہیں وہ یہ اس وقت یہ تبلیغ کا کام۔ اس لیے بھائی ان ساری چیزوں کی رعایت کرو تو انشاءاللہ یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم. يا ربنا يا مولانا، يا ربنا يا خالقنا، يا ربنا يا مالكنا، یا ربنا یا غایت رغبتنا، اے میرے مولا، اے ہم سب کے مولا، اے بحر و بر کے اکیلے تنے تنہا بادشاہ اللہ، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ روکے، آج اپنے احساس جرم کے ساتھ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تیرے در پر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں اس مجمع کو اور سارے اہل شہر کو معاف کر دے، یا اللہ پوری امت کو ہی معاف کر دے، یا اللہ جتنے حاضرین مجلس تشریف لائے، جتنے بھائی کھڑے بیٹھے، یا اللہ بوڑھے جوان تو سب کو ہی معاف کر دے، اور اس شہر کے سارے واسیوں کو یا اللہ معاف کر دے، ان میں محبتیں پروان چڑھا دے، ان کی نفرتیں یا اللہ ختم کر دے،
ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ان کی دنیا کو حلال کر دے، حلال میں برکت دے دے، برکت کو زیادہ کر دے۔ یا اللہ دکھ درد کو ہماری زندگیوں سے اٹھا لے، چن لے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پوری امت مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، پوری امت کو تو عذابوں سے نکال لے، دکھوں سے نکال لے، پریشانیوں سے نکال لے۔ ساری دنیا کا باطل تیرے محبوب کی امت کو مٹانے پر آیا ہوا ہے، دعوے دار بن چکا ہے خدائی کا میرے مولا، اور خدائی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ تو نے آج تک کسی پر